یہ میں الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، آج ذاکرین کی اس مجلس میں بیٹھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل کی زندگی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہے۔ اور اللہ کی یاد کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی پہچان یہ ہے کہ ہر قدم جب اٹھے تو یہ یاد رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور یہ یاد نہ رکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو یہ غفلت ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ یاد دل میں بسی رہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ وقت نہیں آیا کیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد دل میں بس جانا جیسے خوشبو بس جاتی ہے پھول میں، جس طرح رنگ بس جاتا ہے اور سانس بس جاتی ہے انسان کے اندر، دل میں اللہ کی یاد بس جائے۔ اصل چیز وہ ہے ذکر۔ اگر لسان پر ذکر ہو، زبان پر ذکر ہو، ثواب ملے گا، ثواب سے انکار نہیں۔ حدیث میں ہے قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر نیکی۔ الحمدللہ رب العالمین، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے، ہر حرف پر انشاءاللہ 10 نیکی ملے گی۔ تو ذکر لسانی کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کے اثرات ہماری زندگی پر ظاہر ہونے لگیں اور ہمیں دل میں اتر جائے، تب اصلی یاد آ جائے گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں مشائخ جو سلسلہ ہے، آپ کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ بزرگوں ہمارے کابل دیوبند کا ہے، یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ ہے جو مشائخ دیوبند میں قطب الاقطاب کے درجے پر فائز تھے، اور سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو پہنچایا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ مشائخ دیوبند کا سلسلہ چشت اہل بہشت کا ہے۔ چشت اہل بہشت نام ہی ان کا چشت،
اہل بہشت۔ خانقاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا، خانقاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا، دوسرا اس کا قدم یارو فنا فی اللہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ خانقاہ چشت کی کیفیت ہے کہ جذب پیدا ہوتا ہے۔ اور جذب کہتے ہیں دل کے کھنچاؤ کو اللہ کی جانب اور اپنے وجود کے مٹا دینے کو اللہ کے لیے۔ سلسلے چشت میں مجذوبین کی بڑی تعداد رہی۔ سلسلے چشت میں حال و قال بھی بہت ہے۔ ہاؤ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ صرف اللہ بولے تھے، پورا مجمع رونا شروع کر دیا۔ سلسلہ چشت کی کیفیت یہ ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں تشریف لائے تھے اس سلسلے کو لے کر کے۔ بڑی کیفیت ہے اس میں۔ دل کو اللہ سے جوڑ لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند انسان جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک انسان یہ ہے جس کا دل اللہ سے لٹکا رہے، دل میں اللہ بسا رہے، ہر وقت دل میں اللہ کا خیال۔ اگر اللہ کا خیال نکل جاتا ہے تو ہم غافل ہیں۔ دکان کرنے گئے، کسی سے کوئی معاملہ کیا، کسی کی غیبت کا موقع آیا یا کوئی چیز کی، وہاں پر اللہ کا خیال نہیں رہا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان مومن نہیں رہتا ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اللہ مومن چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اگر اسے یاد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تو چوری نہیں کرتا۔ اگر اسے یاد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری مشاقی ہماری جو ہو رہی ہے وہ اس بات کے لیے کہ اللہ کا خیال دل میں اس طرح بس جائے کہ ہر کام میں اور ہر قدم پر یہ خیال رہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ کی مرضی پر ہم چل رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں۔ بعض سلاسل میں اسی لیے ذکر لسانی کے بجائے ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر قلبی بھی ذکر بالجہد نہیں بلکہ ذکر بالسر۔ وہ دل کو متوجہ کرتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا یہی طریقہ ہے۔ اور نقش بند کا معنی یہ ہے کہ دل میں نقش بندھا دیتے ہیں۔ نقش بندے ہر دو عالم نقشے چنا ببند۔ دل میں ایسا نقش بیٹھ جائے کہ وہ چھوٹے ہی نہیں۔ جیسے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے نا، کوئی حادثہ پیدا ہو جاتا ہے تو دل میں اتنے دنوں خیال رہتا ہے جیسے جب خیال کیجیے گا ٹیس اٹھتی۔ زبان سے اللہ اللہ جو ضرب لگاتے ہیں دل کے اوپر، مقصد وہی ہے کہ اتنا زخم ہو جائے دل کے اندر، ایسا گھاؤ پیدا ہو جائے کہ جب اللہ کا نام آئے، کسی مرحوم ماں اور بیوی یا باپ کا ذکر یاد آ جاتا ہے تو کس طرح دل میں ایک کسک کا درد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام آیا، پورے بدن میں جھرجھری پیدا، تقشعر منہ جلود الذین، یعنی یہ کھالوں کے اندر جھرجھری پیدا ہو جاتی۔ یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے یہاں سلسلہ نقشبندیہ جس سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اکابر دیوبند بھی سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے ہیں، مگر ذکر
یعنی چشتیہ کا غلبہ ہے، چاروں سلاسل ہے یہاں بھی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی چاروں سلاسل ہے، لیکن چشتیہ کا غلبہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی چاروں سلاسل ہیں، لیکن نقشبندیہ کا غلبہ ہے۔ نقشبندیہ کے لوگ دلوں میں نقش باندھتے ہیں اور اپنی شروعات قلب کی کیفیت سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے دیوبند کے اکابر کو سلسلہ چشت سے جوڑ دیا، ورنہ اس میں جو بے اعتدالی پیدا ہوتی جا رہی تھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بے اعتدالی پیدا نہیں ہو سکتی، اس میں بے اعتدالی کا سوال ہی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت ہی پہ ساری بنیاد رکھی، سنت، اتباع سنت۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قدم اٹھایا اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اتباع سنت۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں، جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کو اس ملک میں فروغ دیا، وہ بھی سارے سلسلے تھے ان کے یہاں۔ حضرت شیخ عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت مجدد صاحب کے، حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، سے مرید ہیں، اور حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے جو اکابر دیوبند کے یہاں سلسلہ چشتیہ، صابریہ، قدوسیہ، سلسلہ چشتیہ، صابریہ۔ اس کی ایک شاخ نظامیہ بھی ہے، اس کے ہا ہو بہت ہے، ہا ہو بہت، اسی میں سما بھی ہے، اسی میں قوالیاں بھی ہیں، اسی میں رقص و سرود بھی ہے، اس میں بے کیفی کی کیفیت بھی ہے، جذب بھی ہے، جنون بھی ہے، بے خودی بھی ہے، جو ہمارے بھائیوں نے اختیار کر رکھا، بریلوی بھائیوں نے، سب چشتیہ لوگ ہیں۔ جتنے مزارات ہیں ہندوستان میں وہ سب چشت اہل بہشت کے قبضے میں، مگر وہ سلسلہ نظامیہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ، اور اکابر دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کو جو سلسلہ ملا ہے وہ سلسلہ چشتیہ، صابریہ، قدوسیہ۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر میں تھے، اور سلسلہ چشت کا بڑا کام ان سے اللہ پاک نے لیا ہے۔ وہ سلسلہ صابریہ کے آدمی تھے، اور سلسلہ صابریہ میں جلال بہت ہے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلالی تھے، اس جلال کو ٹھنڈا کرنے والا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار کلیہ شریف میں ہے، آپ لوگ شاید گئے بھی ہوں گے، ہم لوگ بہت بار گئے، دیوبند میں پڑھتے تھے تو تقریباً 6-7 مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا۔ بزرگوں کے مزارات پہ جانا، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا مستحب ہے ہمارے اکابر کے نزدیک، دیوبند کے اکابر کے نزدیک ناجائز نہیں۔ تو اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے کی ہمیشہ سے خواہش رہی۔ قبروں سے تو تعلق ہے نا، قبر والوں سے تعلق بنانا۔ جو لوگ قبروں پہ تعلق بناتے ہیں اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، اور جو قبر والوں سے تعلق بناتے ہیں وہ اپنے نسبت کو جوڑ لیتے ہیں ان کی نسبت کے ساتھ۔ قبر پہ جا کے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار دیکھا گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، ان کی قبر پر مہدیان میں دلی میں ان کی قبریں ہیں، سارے خاندان ولی اللہ کی پوری قبریں وہی ہیں۔ بیٹھ کر کے وہ اپنے نسبت جوڑتے تھے۔ قبروں پر جانے کا 2 فائدہ، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبروں پر حاضری دو اور وہاں جانے سے تمہیں موت یاد آئے گی، یہ ظاہری فائدہ کہ موت یاد آئے گی۔ ایک مومن کو قبروں پہ جانا چاہیے
قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ ایک دن میں بھی اسی طرح قبر میں لیٹنے والا ہوں، میری زندگی بھی فانی۔ یہ ظاہری فائدہ ہے، حقیقی باطنی فائدہ نہیں ہے۔ اب باطنی فائدہ اہل معرفت کو ملتا ہے، ہم جیسے غفلت والوں کو نہیں، معرفت والوں کو۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں، قبر کے پاس پہنچے، قبر پہ کیا ہے، چادر ہے کیا ہے پختہ، اس سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں۔ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد صاحب قبر کی نسبت جو ہے وہاں سے جڑی ہوئی ہے، اس زمین سے۔ وہ تو عالم برزخ میں ہے، جہاں بھی ہوں گے ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوں گی، لیکن اعلیٰ علیین میں روحیں ہونے کے باوجود بھی جہاں پر انسان دفن ہوتا ہے وہاں سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے، رابطہ۔ اس کو اسی طرح سمجھیے جیسے کہ کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے نا، بٹن لگے ہوئے ہیں، یہاں بٹن دبائیے گا تو آن لائن پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ جائے گی، امریکہ میں ہو وہاں سے پہنچ جائے گی۔ موبائل سے دیکھ لی، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب تو آسان ہے موبائل سے سمجھنا۔ آپ یہاں پر ہیں، اس کا فوراً کنیکشن کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اسی طرح جو دفن ہوتا ہے انسان جس جگہ پر، اس کی مثال وہ بٹن کی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے، ورنہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، حدیث میں جو حکم آیا کہ قبروں پہ جاؤ، وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنے گھر بیٹھ کے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ وہ بہت اونچا مقام جن کو اللہ نے بڑی طاقتور نسبت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے گھر بیٹھ کر بھی مختلف اولیاء اللہ کی نسبتوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اور ان کی روحانیت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ آسان نہیں، وہ ذرا سا مشکل ہے۔ یہ آسان ہے کہ انسان قبر کے کسی جو صاحب نسبت بزرگ ہیں ان کی قبر کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی نسبت کو اور اپنے قلب کو ان کی قلب کی کیفیت سے جوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ان کے قلب میں بسی ہوئی ہے اور اللہ کا نور جو ان کے قلب میں پیدا ہوا تھا، وہ نور ہمارے دل میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ تصور کر کے انسان وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو ظاہر ان کا فیض تو بڑا اونچا ہے، بہت پاور ہاؤس جو طاقتور، جہاں پر وہ چارجر ہے پاور آ رہا، وہاں سے اگر اپنے آپ کو جوڑ دیجیے گا تو جلدی ریچارج ہو جائے گا نا موبائل۔ بس یہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہم بھی اپنے سے جو ذکر کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم کو بھی، لیکن اپنے آپ کو جلدی ریچارج کرنے کے لیے اور فل ریچارج کرنے کے لیے کبھی کبھی اولیاء اللہ کی نسبتوں کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے دل کی کیفیت سے ہے، ظاہری سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قبر پہ لوگ جا رہے ہیں، مزار پہ چادر چڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، مگر دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، غافل ہے۔ تو اصل یاد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی غفلت ختم ہو جائے۔ اگر غفلت ختم ہو گئی تب یہ دنیا جو بظاہر اسباب غفلت ہے یہ اسباب معرفت میں تبدیل ہو جائے گا۔ بیوی غفلت کا سبب ہے نا، بیوی کے پاس پہنچ کر، عورت کے پاس پہنچ کر، لڑکی کے پاس پہنچ کر انسان خدا کو بھول جاتا، تبھی تو برائیاں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ایک ایک حدیث پر ہم غور کرنے کو لگتا ہے سب جگہ تصوفی نظر آتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ بھی دو تو اس میں بھی ثواب ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے تو شہوت ہے، اس میں تو مزہ آ رہا، لذت مل رہی، لیکن نیت کا فرق ہے۔ ہم اس لیے اس کو لقمہ دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم دونوں کے درمیان کافی محبت پیدا ہوگی، مناسبت پیدا ہوگی، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو نسل کی امت محمدیہ میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ کیفیت کی بات ہے۔ تو جو چیز غفلت کا سبب تھی بظاہر، وہ اب معرفت کا سبب بن گئی۔ جس زینے سے انسان ہمیشہ ہلاکت میں جاتا ہے، اب اس زینے سے انسان ہدایت تک پہنچ رہا ہے۔ تو دراصل اسباب غفلت
میں غفلت نہیں ہے، اس غفلت کو دل میں بسانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ میرے اندر تو ہے نہیں، آپ لوگوں میں ہے، آپ لوگوں کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ اٹھا دے، اللہ مجھے بھی زندہ کر دے، دل زندہ کر دے۔ ورنہ بظاہر نظر آتا ہے جیسے مجھے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، نام سنا ہوگا، جی جی عبداللہ احرار، ابھی آپ نے شجرے میں نام لیا ہے شاید یا نہیں لیا، شاید آپ کے شجرے میں ہے کہ نہیں، عبید اللہ احرار نام نہیں ہے، نہیں اس میں نہیں، تو ہو سکتا ہے، بہرحال وہ کسی میں آتے ہیں، نقشبندیہ میں بھی آتے ہیں۔ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کافی پیسے والے آدمی تھے، بڑا کر و فر اور زرق برق لباس، اور یہی کیفیت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ معمولی کپڑے وپڑے میں نہیں رہتے تھے، وہ اتنا شاہانہ لباس استعمال فرماتے تھے کہ ان کے لباس کی قیمت کبھی کبھی اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ بادشاہ لوگ ویسا لباس پہنتے تھے۔ اللہ، تو آدمی بظاہر دیکھ کے سمجھے گا کہ مولانا صاحب اتنے ٹیپ ٹاپ والے ہیں۔ آج کل مولانا لوگ کار میں جاتے ہیں فوراً سمجھتے ہیں کہ بیکار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل غفلت کی کیفیت دل میں نہیں ہونی چاہیے، سارے اسباب غفلت جمع ہو اور آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے ٹکا ہوا ہو، تو انشاءاللہ یہ اسباب غفلت آپ کے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں۔ بے شک بے شک، یہ بھی میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ بھی میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے، یہ بھی اللہ کا عطیہ، تو ہر جزو سے اللہ ہی یاد آ رہی، اللہ کی یاد آ رہی، نقصان دہ کہاں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں جن کی کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں مدرسے میں، حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن جی، ہے نا، شرح جامی پڑھتے ہیں۔ جی جی، تو حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو کسی پیر کی ضرورت تھی، پیر کی تلاش تھی، پیر ہونا چاہیے اس دور میں خاص طور سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے، اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اس دور میں انسان اپنی ظلمتوں کو طے نہیں کر سکتا۔ جو انسان کے اندر ظلمت کی کیفیت ہے، قرآن کریم میں ہے نا کہ وَكَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان اندھیرے میں ہے اور انسان میں جہالت ہے۔ اب ان جہالت اور ظلمت کی دبیز جو پردے ہیں ان کو چاک کرنے کے لیے جب تک کہ کوئی استاذ نہ ہو، کوئی مرشد نہ ہو، کام نہیں چلے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر کی ضرورت تھی۔ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ والے، وہاں جانا چاہیے۔ خواب میں بھی دیکھا، وہاں پہنچے تھے صاحب، اتنا شاندار احاطہ بندی اور جانوروں کی بھی ایک بڑی تعداد، مہمان خانے، بلڈنگیں، مکانات، بھیڑ بھاڑ، دولت کی کمی نہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہ کر و فر ہے، نوکر چاکر ہیں۔ کہا کہ اتنا دنیا دار آدمی اللہ والا کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ مولانا والا ذہن جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا، کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اتنا پیسے والا آدمی ہے، اتنا اچھا کپڑا پہنتا ہے، اتنی قیمتی کار میں گھومتا ہے، یہ اللہ والا کہاں سے ہو سکتا؟ یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آج کے آدمی نہیں ہے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں۔ جی جی، ان کی کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ مولانا ہو رہے ہیں، تو بلکہ اب کتاب سمجھنے والے باقی نہیں ہیں ان کی، کتاب سمجھنے اور سمجھانے والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اتنی مشکل کتابیں لکھی انہوں نے، عبد الرحمن جامی۔ بہرحال پہنچے وہاں، لیکن پھر جب اتنی دور سفر کر کے آ ہی گئے ہیں، جام کے رہنے والے، جام ایک جگہ کا نام ہے، جب آ ہی گئے ہیں تو حضرت سے ملاقات کر ہی لیں۔ ایک کمرے میں ان کو جگہ دے دی گئی رہنے کے لیے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا انہوں نے صاحب بڑی تعداد، تو ان کو عقیدت پیدا نہیں ہوئی، وہی خیال رہا کہ یہ بڑی ٹیپ ٹاپ والے مولانا ہیں، اپنا ایک تعداد بنا لی ہے، بہت سے لوگ جمع نہیں کر لیتے ہیں، تو ہے اپنا پیسے کی بدولت بڑی خانقاہ بنا لی ہے۔ تو انہوں نے
ایک مصرع لکھا وہاں پر خانقاہ کے گیٹ پر، شاعر تھے نا بڑے عبد الرحمن جامی، جی کہ نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ ساری دنیا کے بیچ میں اللہ والا کہاں سے پیدا ہوگا؟ نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، وہ مرد ہو ہی نہیں سکتا ہے مرد خدا جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ مصرع انہوں نے وہاں پر لکھ دیا، اور پھر حضرت اپنے کمرے چلے آئے، جو ان کی قیام گاہ تھی، مہمانوں کی کمی نہیں تھی۔ رات میں انہوں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر کے جنت میں پہنچا دیا، اور جنت میں اللہ پاک نے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں پھنس گیا، شروع میں پھنس گیا میں، یعنی مطلب ایسے حساب کتاب ہوا کہ بس پھنس گیا، بیڑا غرق۔ کہا کہیں سے کچھ لے کے آؤ، کوئی کمی رہ گئی اس کو پورا کرو، کہیں سے مانگ کے لاؤ۔ بیچارے پریشان تھے تو بھاگے پھرے تھے، وہی بڈھا ملا عبید اللہ حرار، راستے میں دیکھا کہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ حضور ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے، بس ان سے وہ چیز لی، اللہ لے جا کر کے وہاں پیش کیا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ بخشنے کے بعد جنت میں جو گئے تو صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، حوریں ملی ان کو۔ اب جب حوروں کے ساتھ جو مصروف ہوئے تو ماشاءاللہ حوریں تو تھی نہیں، خوشی میں وہ اچھلتے اچھلتے چارپائی کے نیچے جب گرے تو معلوم ہوا کہ کوئی جنت ونت بھی نہیں تھی، وہ تو خواب دیکھ رہے تھے، اور احتلام بھی جناب کو ہو گیا حوروں کے چکر میں۔ تو بہرحال اب نہا دھو کے اپنا بہرحال فارغ ہوئے تو قاصد آیا، ناشتہ واشتہ کر کے بیٹھے تھے کہ بھائی کوئی عبد الرحمن بول کر کے آدمی ہے، تو جو حضرت نے ان کو طلب فرمایا، تو کئی نا عبد الرحمن، بہت سے مہمان عبد الرحمن نام کے کئی لوگ تھے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت میں عبد الرحمن کن کو بلایا جا رہا؟ کہا نہیں، عبد الرحمن وہ جام کا رہنے والا عبد الرحمن جامی۔ کہا کہ جامی بھی کئی ہیں، اس گاؤں سے کئی لوگ موجود تھے۔ جا کے کہا گیا کہ حضرت جام کے تو کئی لوگ وہاں بیٹھے عبد الرحمن بول کے، تو کہا کہ جا کے بولو عبد الرحمن جامی احتلامی۔ وہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، کوئی ایک ہی ہوگا وہ۔ چنان جا کے اس نے خادم نے کہا حضرت عبد الرحمن جامی احتلامی کون ہے؟ بس وہ کھڑے ہو گئے کہ سارا مسئلہ تو بڑھوا وہاں کنیکشن بہت اونچا ہے ان کا۔ اب یقین آنے لگا کہ یہ سب کیفیت اس کو کیسے پتہ چل رہی ہے۔ اب میدان حشر میں بھی اسی آدمی نے مدد کی تھی، ورنہ بیڑا تو غرق ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچے تو حضرت سے ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ نہ مردست آ کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، مگر اس کا اگلا مصرع سنیے، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر ہے بھی تو اپنے لیے نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے ہے۔ نظام الدین اولیاء کا لنگر دیکھ لیجئے، عبید اللہ حرار کا لنگر دیکھیے، خواجہ عبد القادر جیلانی کی زندگی دیکھیے، تو یہ اسباب دنیا کے درمیان رہ کے رہیں دریا میں، اور دامن کو لگے پانی نہیں، یہ اصل ہے زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک حدیث سے ماخوذ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان، محرم اسرار نبوت، صاحب اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے اسرار اور رموز بتا دیے تھے، حضرت حذیفہ ابن الیمان سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، آپ تو صاحب اسرار ہیں، تقویٰ کس چیز کا نام؟ تقویٰ کس چیز کا نام؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے، آپ نے کبھی ایسے راستے سے آپ نے اگر کبھی گزرے ہوں جس کے دونوں جانب کانٹے ہو تو کیسے چلیں گے آپ؟ ادھر سے بھی کانٹوں کی باڑھ ہے، ادھر سے بھی کانٹوں کی، کیسے چلیں گے؟ کہا کہ دامن کو سمیٹ کر کے اس طرح چلیں گے کہ دامن پھنسے نہیں، کانٹے میں کوئی الجھے نہیں۔ کہا اسی طرح دنیا کے درمیان اپنے آپ کو اس طرح گزار لینا ہے کہ دنیا کے ساتھ تمہارا دل، تمہاری زندگی الجھے نہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن جامی کو وہ مقام دیا ہے جناب، وہ مقام ملا ہے اس شخص کو
وہ مقام ملا ہے کہ انہوں نے کلام لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو نعت اقدس لکھی انہوں نے، اور نعت اقدس لکھنے کے بعد وہ دربار طیبہ پہنچنا چاہا تو راستے میں بادشاہ کو خواب ملا۔ یہ واقعات کتاب میں لکھے ہیں، ایسے فرضی نہیں ہے، کہ ایک آدمی آ رہا ہے عبد الرحمن جامی، اس کو روک دو۔ بادشاہ نے سمجھا شاید کوئی مجرم ہے، وہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر کئی دن کے قید کے بعد پھر خواب آیا کہ مجرم نہیں ہے، وہ ہمارا عاشق ہے، اور وہ ایسا کلام لکھ کے لا رہا ہے کہ اگر وہ میرے روضے کے پاس اپنا کلام سنائے گا تو مجھے اس سے مصافحے کے لیے میرا ہاتھ نکلنا پڑے گا۔ یہ چیز کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ عشق ہمیشہ جب پردے میں رہتا ہے تب اس میں معنویت ہے، عشق جب کھل جاتا ہے تو اس کی معنویت رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ مجازی ہے تو بے حیائی ہو جاتی ہے، اور حقیقی ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ کھل جاتی ہے بات، تو پھر وہ بات پیدا نہیں۔ عشق ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے۔ یہ جو جذبی کیفیت لوگوں میں آ جاتی ہے اور دل و دماغ ختم ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کپڑا لتا سب پھینک پھاک کے کھول کھال کے گھومتے رہتے ہیں، وہ سب اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عشق ان کا ظاہر ہو چکا ہے اور کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، عشق اس کا جو ہے پردے میں نہیں ہے۔ اور سالکین جو ہے ہمارے اکابر دیوبند کی پہچان یہ کہ یہ سالکوں کی جماعت، مجذوبوں کی نہیں، یہاں جذب غالب نہیں ہے، سلوک غالب ہے۔